اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں ایک عجیب واقعہ جو مولانا تقی عثمانی صاحب کے ساتھ لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پر پیش آیا اس کو بیان کروں گا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں لندن سے کراچی واپس آ رہا تھا اور لندن کا جو ہیتھرو ایئرپورٹ ہے وہاں ایئرپورٹ پر بہت بڑا بازار ہے، مختلف سٹال وغیرہ لگے رہتے ہیں۔ اس میں دنیا کی مشہور کتاب انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کا سٹال لگا ہوا تھا۔ میں وہاں کتابیں دیکھنے لگا تو مجھے ایک کتاب نظر آئی جس کی بہت عرصے سے میں تلاش میں تھا۔ اس کا نام گریٹ بکس ہے، انگریزی میں 65 جلدوں میں ہے۔ اس کتاب میں ارسطو سے لے کر برٹرینڈ رسل تک جو ابھی قریب میں فلسفی گزرا ہے، یعنی تمام فلسفیوں اور تمام بڑے بڑے جو مفکرین ہیں کی عام ترین جو کتابیں ہیں وہ جمع کر دی اور سب کے انگریزی ترجمے اس کتاب میں موجود ہیں۔ میں وہ کتاب سٹال پر دیکھنے لگا۔ سٹال پر جو آدمی شاپ کیپر یعنی دکاندار کھڑا تھا کہنے لگا کہ کیا آپ یہ کتاب لینا چاہتے ہیں اور کیا آپ کے پاس انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پہلے سے موجود ہے؟ میں نے کہا جی ہاں لینا چاہتا ہوں اور پہلے سے موجود بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے انسائکلوپیڈیا موجود ہے تو آپ کو ہم یہ 50% رعایت میں دے دیں گے، یعنی جو اصل قیمت ہے اس کی آدھی قیمت پر دے دیں گے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس ہے تو صحیح لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے ثابت کروں کہ میرے پاس ہے۔ دکاندار نے کہا کہ ثبوت کو چھوڑیں، بس آپ نے کہہ دیا ہے کہ ہے تو بس آپ 50% کے حقدار ہیں۔ اب میں نے حساب لگایا کہ 50% رعایت کے ساتھ کتنے پیسے بنیں گے، تو 50% رعایت کے ساتھ وہ تقریباً 40,000 پاکستانی روپے بن رہے تھے۔ مجھے اپنے دارالعلوم کے لیے خریدنی تھی۔ دارالعلوم ای کے لیے بریٹانیکا پہلے بھی موجود تھی۔ میں نے کہا کہ میں تو اب جا رہا، وہ یہ کتاب میرے پاس کیسے آئے گی؟ دکاندار نے کہا کہ آپ فارم بھر دیجئے، ہم یہ کتاب آپ کو جہاز سے بھیج دیں گے۔ جب میں نے وہ فارم بھر دیا تو دکاندار کہنے لگا کہ آپ اپنا کریڈٹ کارڈ کا نمبر دے کر دستخط کر دیجئے۔ تو میں ذرا ٹھٹکا کہ دستخط کروں یا نہ کروں، اس لیے کہ دستخط کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ادائیگی ہو گئی، وہ چاہے تو اسی وقت جا کر فوراً پیسے نکلوا سکتا ہے، مگر مجھے غیرت آئی کہ اس نے میری زبان پر اعتبار کیا اور میں یہ کہوں کہ نہیں میں نہیں کرتا، لہذا میں نے دستخط کر دیے۔ میرے دل میں ایک خیال آیا اور میں نے کہا کہ دیکھو یہاں آپ مجھے 50% رعایت پر دے رہے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے یہاں سے کتابیں بہت رعایت سے خریدی اور پاکستان جا کر مجھے اس سے بھی سستی مل گئی۔ لوگ پتہ نہیں کس طرح منگوا لیتے ہیں اور سستی بیچ دیتے ہیں، تو مجھے اس بات کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں مجھے اس سے سستی مل جائے۔ دکاندار نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، آپ جا کے پاکستان میں معلوم کر لیجئے، اگر آپ کو سستی مل رہی ہوں گی تو ہمارا یہ آرڈر کینسل کر دیجئے گا، اور اگر نہ ملے تو ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیسے بتاؤں گا؟ تو دکاندار کہنے لگا کہ آپ کو تحقیق کرنے میں کتنے دن لگیں گے؟ کیا آپ 4-5 دن یعنی بدھ کے دن تک پتہ لگا سکیں گے؟ میں نے کہا ہاں انشاءاللہ۔ دکاندار نے کہا کہ میں بدھ کے دن 12 بجے آپ کو فون کر کے پوچھوں گا کہ آپ کو سستی مل گئی کہ نہیں۔ اگر مل گئی ہو تو میں آرڈر کینسل کر دوں گا، اور اگر نہیں ملی ہوگی تو پھر روانہ کر دوں گا۔ تو اس نے حجت ہی نہیں چھوڑی، لہذا میں نے کہا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، اور میں نے دستخط کر دی اور فارم ان کو دے دیا۔ لیکن سارے راستے میں میرے دستخط کر کے آ گیا ہوں، وہ اب چاہتے تو اسی وقت جا کر بلا تاخیر 40,000 روپے بینک سے وصول کر لے، یعنی دل میں دغدغہ لگا رہا کہ میں اس میں تاخیر ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ لہذا یہاں کراچی پہنچ کر میں نے 2 کام کیے۔ ایک کام یہ کیا کہ امریکن ایکسپریس میں جو کریڈٹ کارڈ کی کمپنی تھی اس کو خط لکھا کہ میں اس طرح دستخط کر کے آیا ہوں، لیکن اس کی پیمنٹ ادائیگی اس وقت تک نہ کریں جب تک کہ میں دوبارہ آپ سے نہ کہوں۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ ایک آدمی کو بھیجا کہ یہ کتاب دیکھ کر آؤ، اگر مل جائے تو لے آؤ۔ میں پہلے یہاں تلاش کر رہا تھا لیکن مجھے ملتی نہیں تھی،
ایسا ہوا کہ اس نے جا کر تلاش کی تو صدر کی ایک دکان میں یہ کتاب مل گئی اور سستی مل گئی، یعنی وہاں 40,000 میں پڑ رہی تھی، یہاں 30,000 میں مل گئی، جبکہ وہ 50% رعایت کرنے کے بعد تھی۔ اب میرا دل اور پریشان ہوا، اللہ کا کرنا کہ یہاں سستی مل رہی ہے، اور اس نے کہا تھا کہ بدھ کے دن میں فون کروں گا، خدا جانے فون کرے نہ کرے، لہذا میں نے احتیاطاً خط بھی لکھ دیا کہ بھائی یہاں مل گئی ہے۔ ٹھیک بدھ کا دن تھا اور 12 بجے دوپہر کا وقت تھا اور اس کا فون آیا۔ دکاندار نے فون پر کہا کہ بتائیے آپ نے کتاب دیکھ لی، معلومات کر لی؟ میں نے کہا جی ہاں کر لی ہے، اور مجھے یہاں سستی مل گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو سستی مل گئی، میں آپ کا آرڈر کینسل کر دوں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس پر دکاندار نے کہا کہ میں آرڈر کینسل کر رہا ہوں، اور آپ نے جو فارم پور کیا تھا اس کو پھاڑ رہا ہوں۔ اچھا ہوا کہ آپ کو سستی مل گئی، ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ 4-5 دن بعد اس کا خط آیا کہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ وہ کتاب آپ کو کم قیمت پر مل گئی، لیکن افسوس ضرور ہے کہ ہمیں آپ کی خدمت کا موقع نہیں مل سکا، لیکن وہ کتاب آپ کو مل گئی، آپ کا مقصد حاصل ہو گیا، آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اور اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم رکھیں گے۔ ایک پیسے کا اس کو فائدہ نہیں ہوا، فون لندن سے کراچی اپنے خرچے پر کیا، اپنے خط بھی بھیج رہا ہے، ہم ان کو گالیاں والیاں بہت دیتے ہیں، اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے جو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ بہرحال کفر کی وجہ سے ان سے نفرت ہونی بھی چاہیے، لیکن انہوں نے بعض وہ اعمال اپنا لیے ہیں جو در حقیقت ہمارے اپنے اسلامی تعلیمات کے اعمال تھے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فروغ دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔